دوسری بات اس کی پرمیشن لینا بھی بہت مشکل ہے، تو میرے حساب سے اس کا خیال ذہن سے نکال دو، کچھ ہیلپ کر دینا یار۔ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بات، تم فکر نہیں کرو۔ اور ہاں ایک اور بات، اگر اجازت مل بھی گئی تو صرف پین اور پیپر کے علاوہ کچھ نہیں لانا ساتھ میں، سمجھ گئے؟ میرا اسی سے کام چل جائے گا۔ یہ میرا پہلا انٹریکشن تھا اس پادری کے ساتھ۔ میں نے دیکھا کہ اس پر بہت سخت پہرا تھا، اسے جیل کی سرد کوٹڑی میں بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ اس کا جسم انتہائی لاغر دکھائی دینے کے باوجود اس کا سحر ایسا تھا کہ جیل کے محافظ اور قیدیوں سمیت سب اس سے خوف کھاتے تھے۔ خیر میرے دوست ول نے 3 دن کی کوشش کے بعد مجھے اتھارٹیز سے اجازت لے کر اس کا انٹرویو کی پرمیشن دے دی۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ وہ شخص میرے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھا۔ میں نے انٹرویو شروع کرتے ہی پہلا سوال کیا، ایسا کیا کیا تم نے جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے تمہیں؟ میں نے جیل اتھارٹیز کو تمہارے معاملے میں انتہائی سینسٹیو پایا، وہ ایک لمحے کو بھی تم سے نظر ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ دھیمے لہجے میں سر جھکا کر بول پڑا، میرا بچپن انتہائی کٹھن گزرا۔ میرے کن ذہن ہونے کی وجہ سے والدین جان گئے تھے کہ میرے لیے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنا مشکل ہے، اس لیے کم عمری میں ہی مجھے یہ سفر ختم کرنا پڑ گیا۔ یہ دروازہ بند ہوتے ہی میرے لیے کئی اور دروازے بھی بند کر گیا، اور یہاں سے میری مشکلات کا سفر شروع ہوا۔ میں نے ہر چھوٹا بڑا کام کرنے کی کوشش کی تاکہ عزت سے اپنا پیٹ بھر سکوں، لیکن پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میں اپنے حالات سے انتہائی تنگ آ چکا تھا، کوئی راستہ ہی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے۔ ایک شام معمول کے مطابق میں فیکٹری سے چھٹی کے بعد گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شخص کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور مایوسی تھی کہ مجھے ترس آ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلا گیا اور پوچھا، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے آگے بڑھ کر جب اس کی حالت دیکھی تو اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور لگتا تھا کہ ابھی کسی نے بہت زور سے ٹکر ماری ہے۔ خیر میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور قریبی اسپتال لے گیا۔ کچھ گھنٹے اس کا علاج چلتا رہا مگر اس کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ جوان تم بھلے محسوس ہوتے ہو، میں کسی بھی لمحے اس دنیا سے جا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارا یہ احسان اتار کر جاؤں، تم ایسا کرو میرے گھر چلے جاؤ، وہاں ایک ڈائری ہوگی وہ اٹھا لینا، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو اسے پڑھ لینا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس کی ایک قیمت بھی ہوگی جو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی ہزاروں سوال میرے ذہن میں چھوڑ کر وہ شخص اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف چل پڑا۔ ذہن میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ میں چلتا ہی جا رہا تھا۔ قریب 10 منٹ بعد میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ ایک بوسیدہ سا پرانا مکان تھا۔ اس کے دروازے پر لگا تالا ہاتھ کے ایک جھٹکے سے ہی کھل گیا۔ اندر جھانکا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی برسوں اس گھر میں آیا ہی نہیں۔ وہاں ایک عجیب سا خوف اور ڈر تھا، ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں، صفائی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خیر میں ہمت کر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بہت سی چیزوں کو ادھر ادھر کنگالنے کے بعد وہ ڈائری مجھے دکھائی دی۔ میں نے اسے اٹھایا اور فوراً باہر نکل آیا۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے راستے میں جو ملا وہ لے کر پیٹ بھر لیا۔ گھر پہنچتے اس ڈائری کو میں نے ایک جگہ رکھ دیا۔ دل میں بہت عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کہ آخر کیا ہوگا اس ڈائری میں، لیکن اس شخص کی بتائی ہوئی وہ بات یاد آ جاتی کہ اسے پڑھنے کے بعد ایک قیمت ہوگی جو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ میرے حالات ویسے بھی بہت برے چل رہے تھے اور اوپر سے یہ بلا میں اپنے سر کسی صورت نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے ہی گئے اور میں اس ڈائری کو بھول گیا۔ پھر ایک شام مجھے فیکٹری سے نکال دیا گیا۔ یہ سانحہ میرے اوپر بجلی کی طرح گرا۔ اس صدمے نے مجھے انتہائی پریشان کر دیا تھا۔ میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ میں لمبے عرصے تک سروائیو کر لیتا، اوپر سے مکان کا کرایہ بھی 3 ماہ سے نہیں دے پایا تھا۔ اسی پریشانی میں اگلے 3 دن سخت بخار کے ساتھ میں اپنے گھر میں ہی پڑا رہا۔ اب میری حالت مزید سے مزید تر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام مجھے اچانک اس ڈائری کا خیال آیا۔ میں نے سوچا ویسے بھی اب کوئی اور آپشن تو بچا نہیں ہے تو کیوں نہ اسے بھی آزما لوں۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس سے کوئی خاص امید نہیں تھی، اور اوپر سے اس کا گھر کا حال بھی کچھ عرصہ پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے کھولا تو پتہ چلا کہ یہ پرانی ڈائری تو بہت سارے منتر سے بھری پڑی ہے۔ پوری رات اس کتاب کو پڑھنے کے بعد صبح میں نے کچھ دن کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور دور ایک گاؤں کے قبرستان میں ایک جگہ منتخب کر کے منتر شروع کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک حفاظتی دائرہ بھی لگا لیا جو ڈائری کے مطابق میری ہر نظر نہ آنے والی مخلوق سے حفاظت کرے گا۔ میرے لیے یہ سب بہت آسان سا تھا۔ میں ان دنوں کو جلد از جلد مکمل کر کے اپنی زندگی کی مشکلات سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔
اس لیے میں نے ہر چیز کو سرسری سا ہی پڑھا تھا۔ اس سنسان قبرستان میں پہلے کئی دن معمول کے مطابق گزرے، جس سے میرا حوصلہ اور مزید بڑھ گیا، لیکن 8ویں رات قریب 12 بجے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی انجانی سی مخلوق مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، ادھر ادھر دیکھا، مگر کسی کو اپنے پاس نہیں پایا۔ یہ احساس مزید سے مزید تر مضبوط ہوتا گیا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی تو ہے۔ میرے پاس روشنی کے لیے ایک دیے کے علاوہ کچھ نہیں تھا جس سے میں اپنے ارد گرد دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر اس دائرے سے میں نکلا تو جو بھی ہوگا وہ مجھے نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اس لیے میں نے اپنا فیصلہ ترک کر دیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ یہ رات انتہائی بھاری گزری مجھ پر، پھر تو جیسے سلسلہ ہی چل پڑا۔ روز آدھی رات کے بعد کچھ محسوس ہوتا اور بغیر نظر آئے صبح ہو جاتی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل 20 دن تک جاری رہا۔ البتہ ایک بات کا یقین مجھے آ گیا تھا کہ کوئی ہے ضرور، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی بھیانک آواز سے لے کر ایسی حرکتیں ہو رہی تھیں جو میرے وہم کو یقین میں بدل چکی تھیں۔ 21ویں رات 2 بجے کے آس پاس میں اپنے معمول کے مطابق اپنا منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ میری نظر دائیں جانب اٹھی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی تھوڑا دور قبر کے پاس موجود ہے۔ اس رات چاند کی روشنی ذرا کم تھی، لیکن تھوڑا غور کرنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان ہے جو اپنے کسی جاننے والی کی قبر پر آیا ہوا ہے۔ لیکن انسان کا اس وقت قبرستان آنا تھوڑی سی عجیب بات تھی۔ لیکن میں ایک اور بات جو مسلسل محسوس کر رہا تھا کہ وہ انسان بالکل کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، جیسے کوئی پتھر ہو۔ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد اس شخص نے پہلی حرکت کی۔ وہ اٹھا اور سیدھا میری طرف آنے لگا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا میں سوچ کر آیا تھا۔ وہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہا تھا، میرا ڈر ویسے ویسے زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ خیر جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا تو اس نے کہا، آپ کون ہو اور اتنی رات گئے ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں نزدیکی شہر کا رہنے والا ہوں اور تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ میری بات مکمل ہوتے ہی وہ فوراً بولا، آسمان کا رنگ سے آج لگتا ہے کہ آج بہت زور کی بارش ہونے والی ہے اور یہ جگہ اکیلے انسان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھا کہ میرے ساتھ سامان اٹھانے میں مدد کرے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی قریبی گاؤں کا رہنے والا ہے اور میری حفاظت کے لیے ایسا سب کر رہا ہے۔ ابھی میں اپنے سامان کی طرف جھکا ہی تھا کہ میں نے دیکھا وہ شخص جیسے ہی میرے حفاظتی دائرے کے اندر آنے لگا تو اس کے جسم کا ایک حصہ ایک دم سے انگارے کی طرح روشن ہوا اور جل گیا۔ یہ دیکھتے ہی میرے آسان خطا ہو گئے اور وہ بھی سمجھ گیا کہ اس کی اصلیت کھل گئی ہے۔ پچھلے چند لمحوں میں اس شخص کے بچھائے ہوئے جال میں تقریباً آ ہی چکا تھا، مگر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے بچا لیا۔ وہ شاید میرے حفاظتی دائرے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ایک لمحے کو تو ہم دونوں ساکت ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور غصہ اس کے چہرے سے صاف جھلکنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اگر میں اس دائرے سے نکل جاتا تو یہ بہت برے طریقے سے نقصان پہنچاتا۔ وہ میرے اوپر نظر جمائے پیچھے ہٹتا ہی گیا، جیسے کہہ رہا ہوں میں دوبارہ آؤں گا اور اگلی بار تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ رات میرے لیے بہت مشکل سے گزری۔ میں پوری رات ایک سکتے کے عالم میں رہا کہ کس چالاکی سے اس نے مجھے پھنسا لیا تھا۔ پوری رات زور کی بارش بھی ہوتی رہی، مگر میرا جسم تو بس خوف میں ہی ڈوبا رہا۔ اس کے بعد اگلی کچھ راتوں تک تھوڑی بہت ہلچل ہوتی رہی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا جو میرے لیے شاکنگ ہوتا۔ جیسے ہی آخری 10 دن شروع ہوئے، ہر طرح کی مخلوقات رات ہوتے ہی باہر نکل آتی۔ وہ دکھائی دیے بغیر طرح طرح کی آوازیں نکالتے۔ کبھی وہ انسانی آواز میں مجھے اپنے پاس بلاتے تو کبھی وہ انتہائی بری طرح ڈراتے۔ نیز انہوں نے لالچ دینے سے لے کر ہر حربہ آزمایا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس دائرے سے ایک بار میں نے قدم بڑھا لیے تو یہ میرے لیے بہت بھیانک غلطی ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس دائرے کے اندر ہی رہا۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود میں اپنے اعصاب پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ میرے لیے اب یہ زندگی اور موت کا فیصلہ بن چکا تھا۔ اگر میں اس منتر کو بیچ راہ میں چھوڑ دیتا تو یہ آسمانی مخلوقات مجھے دنیا کے ہر کونے سے ڈھونڈ کر ضرور نقصان پہنچاتی، کیونکہ وہ کسی ایسے شخص کو دوبارہ موقع نہ دیتے جو انہیں ایک بار قید کرنے کی کوشش کر چکا ہو۔ مگر میں یہ مکمل کر لیتا تو یہ سب مخلوقات میری قید میں آ جاتی۔ جیسے ہی 37ویں رات آئی، اندھیرا ہوتے ہی موسم بگڑنے لگا۔ آسمان کا رنگ نیلے سے سرخ ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ہوائیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور 11 بجے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ والی قبر پر کوئی ہلچل ہوئی ہے۔ میں جو پہلے ہی موسم کی وجہ سے ڈرا سہما سا بیٹھا تھا، یہ محسوس ہوتے ہی میرے آسان خطا ہونے لگے۔ میں نے جب دیکھا تو اس قبر سے مٹی خود بخود ہٹتی جا رہی تھی، جیسے کوئی قبر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں اندر کا مردہ انسان باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگ گیا۔
وہ جیسے جیسے کوشش کر رہا تھا میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میرے جسم بہت زور سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس سنسان قبرستان میں آبادی سے دور میں ایک ہی زندہ انسان رات کے اس پیر ان سب مردوں کے درمیان میں موجود تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ انسان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دور قبروں سے بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مردے اٹھ کر بیٹھنے لگے۔ ان کی تعداد اب سینکڑوں میں جا پہنچی تھی۔ اوپر سے موسم نے بھی اپنا قہر برسانا شروع کر دیا۔ اب میں ان سب کے درمیان میں پھنس سا گیا تھا۔ میں اگر چاہتا بھی تو میرے لیے اب جان بچا کر بھاگنا مشکل ہو گیا تھا، نیز ہر طرف سے اب میری مشکلات میں اضافہ ہوئے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہ 21ویں رات والا انسان دکھائی دیا۔ وہ آج عجیب دھن میں قبروں کے اوپر سے آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جس جس قبر سے گزرتا آ رہا ہے اس کے پیچھے مردے قبر سے نکل کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ انسان جیسے ہی ایک بڑی قبر کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک منتر گنگنانے لگا۔ اس کے سنتے ہی قبرستان میں موجود ہر طرح کی مخلوقات اس کے پاس ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے ہو کر وہ منتر گنگنانے لگی۔ اب میرے سامنے قبرستان کا ماحول یہ تھا کہ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے وہ سب جتنا منتر پڑھتے جا رہے تھے ان کا جوش بھی اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا حال تو برا ہو چکا تھا۔ میں نے پچھلی اتنی راتوں میں ان کو اس طرح واضح اور اتنی بڑی تعداد میں نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے کئیوں کے تو جسم پر پورا گوشت تک بھی نہیں تھا، کئی لوگوں کے کفن تک پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے کان ان کے منتر کے شور سے پھٹنے کو ہی تھے کہ ان کے درمیان والے شخص نے میری طرف دیکھا اور کسی اور زبان میں کچھ کہنے لگا۔ سب کی توجہ میری طرف ہو گئی۔ اس نے جیسی غصے سے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا، وہ سب میری طرف دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں جو آیا وہ اٹھا کر سیدھا میری اور بھاگنے لگے۔ کسی کے ہاتھ میں آگ تھی تو کسی کے ہاتھ میں پتھر، تو کوئی پورے درخت تک اکھاڑ کر مجھے مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت اب صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ جیسے وہ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر پہنچے، انہوں نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ ایک زوردار آواز سے دھماکہ ہوا اور بہت تیز روشنی پھیل گئی۔ میرے کان سن پڑ گئے، مجھے سوائے سفیدی کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔